امت پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات پڑی تھی. یہ جو کہ خصوصی لوگ ہیں، خصوصی لوگوں کو خصوصی انعامات دیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں رمضان المبارک میں ایسی عطا فرمائیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. معلوم ہوا کہ یہ خصوصی لوگ ہیں، اس لیے یہ 5 چیزیں عطا فرمائیں. پہلی چیز یہ تھی کہ ان کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کی کل وضاحت کر دی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. یعنی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے مچھلیوں کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اس امت کے لیے دعا کرو. اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے دعا کرنے کا بیان ہے کہ ہر چیز ان کے لیے کثرت سے دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ملائکہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اس امت کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت عام فرما دیتے ہیں. ان کی محبت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبوبیت عام فرما دیتے ہیں. اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو. آسمان پر اس کی محبت بانٹی جا رہی ہے. اللہ اعلان فرما رہے ہیں جبریل تو بھی محبت کر، اور جبریل اعلان کر رہا ہے کہ فلاں اللہ کا محبوب ہے، تم بھی محبت کرو. بس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے. وہ بھی دعا کرتے ہیں. گویا کہ بر سے متجاوز ہو کر باہر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے. پہلے محبت اللہ تعالیٰ نے محبت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان والوں تم محبت کرو. اب آسمان سے زمین کی طرف محبت منتقل ہوگی خشکی پر، اب خشکی سے تری کی طرف محبت منتقل ہوگی. یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ اس کی محبت اتنی عام کر دیتے ہیں کہ آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، خشکی والے بھی محبت کرتے ہیں، تری والے بھی محبت کرتے ہیں. سارے اس سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کے نتیجے میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. روزہ دار کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا کہ اس امت کے لیے تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے. یعنی اس امت کے لیے جنت کو خوب بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. یہ بھی بہت سی روایات میں مضمون آیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. رمضان ایک ختم ہوتا ہے، اگلے رمضان کی تیاری کے لیے شوال سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، امت محمدیہ کے لیے اس جنت کو سنوار دو. اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے. جو جتنا زیادہ محبوب مہمان ہوتا ہے، جتنا زیادہ پیارا مہمان ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے نا. تو یہ امت محمدیہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، اس لیے پورا سال 11 مہینے جنت کو سنبھالا جاتا ہے. 11 مہینے کہ میرے محبوب کی امت جو ہے نا وہ روزے رکھنی ہے، ان کے لیے جنت کو خوب آراستہ کرو. تو جتنا مہمان معزز ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں. جو سرکش ہے نا شیاطین، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے. رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کے کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور چوٹی کا زور ختم کر دیتے. اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ. یعنی جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا شیطان اتنا زیادہ زور لگاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے. اب رمضان المبارک میں شیاطین تو اور زور لگاتے ہیں اس کو جو ہے نا روزے سے دور کرو، اس کو عبادات سے دور کرو. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی عام گانے نہیں سن رہا ہوتا، کوئی جو ہے نا لوگ سرے عام کھا پی نہیں رہے ہوتے، گناہ بہت کم ہو جاتے ہیں. تو یہ حدیث پاک کی یعنی بہترین ثبوت ہمیں ملا کہ رمضان المبارک میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اسی وجہ سے شیاطین قید ہو گئے. یہ حدیث پاک کا بہترین یعنی ثبوت ہے ہمارے پاس کہ شیاطین واقعی قید ہو گئے، ورنہ شیاطین تو بہت زیادہ زور لگاتے.
اور شیاطین کا زور اتنا زیادہ ہو جاتا کہ لوگ اور زیادہ گناہ کرتے، لیکن نہیں کر رہے تو معلوم ہوا کہ شیاطین قید ہو گئے ہیں۔ شیاطین تو قید ہو گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیاطین اپنی ڈیوٹی تاجروں کو دے کر گئے ہیں، کہ جو تاجر ہے نا، جو پورا 6 مہینے سٹاک کر کے بیٹھے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور ہر چیز ہم نے مہنگی کرنی، ابھی 2 دنوں سے دیکھو کتنی چیزیں مہنگی ہو گئی۔ جو پیاز پہلے کم ریٹ میں مل رہا تھا اب اوپر ہو گیا ہے، اور جو چیزیں پہلے کم ریٹ میں مل گئی تھی وہ اب اوپر ہو گئی۔ یہ مسلمان تاجر ہیں پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا اور ہم سیزن میں پیسے کمائیں گے۔ ابھی جو ہے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ہے تاجر سبزی والا، اس نے 2-2.5 لاکھ کا سامان جو ہے پہلے اسٹور کیا ہوا تھا، صرف سیل اسٹور کیا ہوا تھا کہ رمضان آئے گا اور ہم جو ہے اس کو خوب بیچیں گے۔ تو یہ تو شیاطین اپنی ڈیوٹی ان کو دے کر جاتے ہیں۔ یہ مسلمان تاجر خیر خواہی کا مہینہ ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر خواہی کا مہینہ، یہ اپنی خیر خواہی سوچ رہے ہیں کہ ہماری جیب میں خوب بن جائے اور رمضان میں ہم خوب کمائیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ لوگ جو ہے نا حدیث پاک کے اندر رعایت کرو، اپنے ماتحت پر رعایت کرو، اپنے سلیچے والے پر رعایت کرو، اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کرو، لیکن یہ جو پیسہ کمانے کے چکر میں نہیں معاف کرتے کسی کو، بس پیسہ کا نشہ ایسا ہے نہیں چھوڑتے کسی کو۔ اور فرمایا 5ویں خصوصیت اس حدیث پاک میں جو بیان کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جتنے بھی روزہ دار ہیں سب کو بخش دیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا نا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ بلکہ یہ شب قدر نہیں بلکہ یہ رمضان المبارک کا انعام ہے، انعام کی بات ہے۔ شب مغفرت شب قدر یہ الگ الگ ہے، شب مغفرت الگ ہے، شب قدر الگ ہے۔ شب قدر میں الگ لوگ بخشے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے پورا مہینہ مشقت برداشت کی، اب بطور انعام کے فرمایا کہ اس رات ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، ایک مہینہ صرف اللہ کے لیے دیا، اور اللہ نے ہمارے بڑے بڑے گناہ سب معاف کر دیے، اور فرشتوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے سب کو بخش دیا۔ کتنا بڑا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر نصیب